بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا محترم علماء کرام، اساتذہ عظام، بزرگان جماعت، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو صحت و تندرستی کے ساتھ، امن کے ساتھ رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے، عبادتیں کرنے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، فللہ الحمد والمنہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورۃ الملک کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں زندگی کا مقصد بیان کیا ہے، ہمیں یہ بتلانے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس زمین میں، اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، عمل کے لیے پیدا کیا ہے اور کیسے ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ محترم حاضرین، ماہ رمضان ہمیں بہت سارے پیغامات دیتا ہے، بہت سارے دروس ہمیں ماہ رمضان سے ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم درس ماہ رمضان ہمیں عمل کا پیغام دیتا ہے، عمل کا درس دیتا ہے کہ مقصد زندگی کی یاد دہانی کا ایک بہترین ذریعہ یہ رمضان المبارک ہے، ماہ رمضان ہے۔ میرے محترم حاضرین، معاشرے کے وہ بڑے ہی خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اس ماہ میں بہت سارے نیک اعمال کی اور اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق ملی۔ وہ بڑے ہی بد نصیب ہیں جو لوگ رمضان المبارک کو پانے کے باوجود بھی انہوں نے عام دنوں کی طرح رمضان المبارک کو گزار دیا۔ انہیں چاہیے کہ وہ صدق دل سے توبہ و استغفار کریں اور آنے والے ایام کو، آنے والی بقیہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ان کی وہ قدر کریں اور نیکیوں کو کثرت سے کریں اور نیکیوں کے ذریعے نامہ اعمال کو مزین کرنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ میں، خطبہ عید میں میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر صاحب عمل مسلمان کے لیے دو اہم باتیں مطلوب ہیں، ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی عمل کرتے ہوئے قبولیت عمل کی اسے فکر ہونی چاہیے۔ عمل کرنے کے بعد
غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں وہ مبتلا نہ ہو۔ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، انبیاء کی سیرتوں کو، تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے نیکیاں کرنے کے باوجود ان کے اندر کبر و غرور کی صفت نہیں آتی، بلکہ وہ قبولیت عمل کی فکر کرتے تھے، عمل کی قبولیت کے لیے وہ تڑپا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ جیسی عظیم عمارت، اللہ رب العالمین کی بندگی کا سب سے پہلی مسجد، عبادت گاہ کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن قبولیت عمل کے سلسلے میں اس قدر فکر مند ہیں کہ ربنا تقبل منا، یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ اس عمل کو تو قبول فرما، اے اللہ اس عمل کو شرف قبولیت سے نواز دے، بخش دے۔ دیکھیے میرے محترم حاضرین، ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اسلاف جب کبھی اس آیت کو پہنچتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، زارو قطار رونے لگتے اور کہتے خلیل الرحمن یبنی بیت الرحمن ویخاف الا یقبل عملہ، اللہ رب العالمین کے رحمان کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اور اللہ رب العالمین کا گھر بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ ڈر ہے، یہ خدشہ لائق ہے کہیں ان کا عمل تو رائے گا نہ جائے گا، کہیں ان کا عمل قبول نہ ہوگا، رد نہ کر دیا جائے۔ میرے محترم حاضرین، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم نے جس قدر عبادتیں رمضان میں کی ہیں، غرور میں، کبر میں، تکبر میں ہم مبتلا نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہیں کہ ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین انہیں قبول فرمائے۔ اس لیے کہ میرے محترم حاضرین، اہل ایمان مومنوں کی جہاں پر بہت ساری صفات اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا عطا کردہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ لرزاں اور ترسا رہتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اللہ کی جانب ہی لوٹ کر جانا ہے، وہاں پر محاسبہ ہوگا، اور انہوں نے جو نیکیاں کی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی یا نہیں، انہیں اس بات کی فکر انہیں ستاتی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ کون لوگ ہیں، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون ویزنون، آیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود کچھ نیک کام کرتے ہیں اور ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لا یا بنت الصدیق بل هم الذین یصومون ویصلون بل هم الذین یصومون ویتصدقون ویصلون، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں ادا کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ ڈر ہوتا ہے وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ، کہ اللہ کہیں اس قدر نیک کام کرنے کے باوجود انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو قبول کرے گا یا نہیں۔ میرے محترم حاضرین، اس لیے کہ آدمی عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس عمل کی قدر ہے، اللہ رب العالمین عمل کرنے والے کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں،
قبولیت کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں، جیسے کہ ریاکاری ہے، عزت اور شہرت طلبی ہے، اسی طرح سے بدعات و خرافات کا عمل میں داخل ہو جانا ہے، اور اسی طرح سے دنیاوی مفادات کے لیے اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اعمال کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس ناحیے سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، عمل کرنے کے باوجود بھی کہیں ہمارے نیکیوں میں اندر وہ رکاوٹیں تو نہیں، یہ جائزہ لیتے ہوئے ہمیں نیک کام کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرے محترم حاضرین، دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال ہم نے ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں، ان اعمال کا سلسلہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی جاری و ساری ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان میں تو نماز پڑھی، لیکن رمضان جیسے ہی کیسے ہی گزر گیا کہ ہمارے زندگیوں سے نماز بھی رخصت ہو جائے۔ ہم نے رمضان المبارک میں جس قدر حیثیت تھی، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ تو کیا، صدقہ و خیرات تو ہم نے کیا، لیکن رمضان جیسے ہی گزر گیا صدقہ و خیرات کا جذبہ بھی ہمارے زندگیوں سے چلا جائے، اور وہی جھوٹ، وہی دھوکہ، وہی لوگوں کو ستانا، تکلیفیں دینا اگر ایسی ہی زندگی رہے گی تو میرے محترم حاضرین، یہ رمضان المبارک سے ہم نے کما حقہ گویا فائدہ نہیں اٹھایا، جو کہ یہ ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے، گویا ہم نے اس مہینے سے اپنی اچھی خاصی تربیت نہیں کی۔ اس لیے کہ میرے محترم حاضرین، اسلاف کا یہ کہنا ہے، قبولیت عمل کی ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ اسے پھر نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں ان من جزاء الحسنہ الحسنۃ بعدہا، کہ نیکی اللہ رب العالمین کے جناب میں اگر نیکی قبول ہونے کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ اس آدمی کو نیکی کرنے کی توفیق دے، تو نیکی کا بدلہ ایک شکل اس کی یہ ہے نیکی کے بدلے کی کہ اللہ رب العالمین نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ اس آدمی کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن وہ بڑا ہی بدنصیب انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نیکیوں کے بعد اسے نیکیوں سے محروم کر دے اور اس کا خاتمہ نیکیوں پر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں، اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہیں۔ میرے محترم حاضرین، عمل بندگی یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مرتے دم تک، زندگی کے آخری سانس تک ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارتیں دی، رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ دن بدن ان کے اعمال میں اضافہ ہی ہوتا جاتا۔ لہٰذا شریعت اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جس طرح سے ہم نے رمضان میں روزے رکھے تھے، فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ عمل کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، باقی رہنا چاہیے۔ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اسی لیے شریعت شوال کے روزوں رکھنے کا ہمیں حکم دیتی ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو گویا وہ رمضان سال بھر، زندگی بھر گویا اس نے روزوں سے اپنی زندگی کو گزارا۔ تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، جس طرح سے ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں ہماری زندگیوں میں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ عمل اور نیکی ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا ایک اہم سبب نیکی اور عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو نیکی کر کے جہنم سے بچا لو۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے نامہ اعمال میں کثرت سے نیکیاں جمانے کی
کوشش کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو یہ تعلیم دے رہے ہیں. لہٰذا اگر ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں جو کہ حقیقی کامیابی ہے تو ہم بقیہ زندگی کو نیکیوں میں نیک کام کرتے ہوئے ہمیں گزارنا چاہیے اور نوافل کا ہمیں کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. نفل عبادتوں کے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ کی محبت اس سے حاصل ہوتی ہے اور فرائض میں جو کوتاہی اور کمی ہم سے ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. میرے محترم حاضرین، یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا موقع ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس موقع پر خوش ہوں، خوش رہیں اور اسی طرح سے اپنے اندر خوشی محسوس کریں اور دوسروں کے اندر خوشی پہنچائیں اور خوشی کا سبب بنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی اخیک المسلم. سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو خوشی پہنچائیں. میرے محترم حاضرین، یہ عید کا موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کو جوڑیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے لوگو معاف کرو، درگزر کرو. کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ رب العالمین بھی درگزر کرے، تمہیں معاف کر دے؟ میرے محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خصوصاً عورتوں سے بھی خطاب کرتے اور خاص کر انہیں حکم دیتے تصدقنا یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں کی جماعت، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جہنم میں کثرت سے عورتیں جایا کریں گی. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اے لوگو، نارے جہنم سے بچو، اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شہرہا. مشہور حدیث ہے کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، ایسے عورت کے لیے کل قیامت کے دن سبھی دروازے کھلے ہوں گے اور انہیں استقبال کیا جائے گا کہ جس دروازے میں چاہے وہ داخل ہو جائے. لہٰذا عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی نیک کام میں اللہ رب العالمین کو خوش کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی میں گزارنے کی کوشش کریں. لہٰذا میرے محترم حاضرین، اور ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. چونکہ آج عید کا دن بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزأہ من الجمعہ وإنا مجمعون. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صحابہ، آج کے دن 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، ایک عید الفطر اور اسی طرح سے ایک جمعہ کی عید. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص عید کی نماز پڑھ لے، ادا کر لے، اس کے لیے یہ عید کی نماز جمعہ کے لیے کفایت کر جاتی ہے. گویا اس حدیث میں جمعہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے رخصت دی گئی ہے. جو آدمی عید کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے. ظہر کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو عید کی نماز ادا کرے، اس کے لیے رخصت ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل یہ بھی بتلایا وَإِنَّا مُجْمِعُونَ، ہم تو جمعہ ادا کریں گے. لہٰذا یہ افضل عمل یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے ساتھ ساتھ، خطبہ عید کے ساتھ ساتھ جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کی نماز میں بھی شریک ہو. یہ افضل ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ اسلام ہمیں اس کی رخصت بھی دیتی ہے، لیکن اس کے بجائے ہمیں خطبہ عید اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، شریک نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم پر لازمی ہے کہ ہم اپنی قیام گاہوں میں ہم ظہر کی نماز ادا کریں. اسی طرح سے آخری بات یہ ہے
کہ محترم حاضرین، ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں یہ وبا اور امراض اور بیماریوں کی کثرت کا یہ دور ہے۔ ایسے موقع پر ہم اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، توبہ و استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اسی طرح سے ہم جہاں اللہ رب العالمین پر توکل بھروسہ کرنا ہے وہیں احتیاطی تدابیر کو اپنائیں اور اپنے اندر ہمت، حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے مایوسی، نا امید نہیں ہونا چاہیے، ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے بیماریوں سے، بلکہ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم نے ماہ رمضان میں جتنے بھی عبادت کیے ہیں چھوٹی بڑی، اللہ رب العالمین ہر ایک عبادت کو اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں آخرت میں جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ ہم لوگوں میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کے بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جن لوگوں کی وفات ہو گئی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو حضرات، جو بزرگ ہماری جماعت میں موجود ہیں، اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ ان کی عمروں کو دراز فرمائیں، اور ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مزید صحت و تندرستی سے اللہ رب العالمین ہمیں نوازے، بیماریوں سے، حادثات سے، مصیبتوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔